السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احسان آپ کی خدمت میں منہاج العربیہ حصہ اول کا تیسرا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام احباب سے دعاؤں کی درخواست ہے، بلا کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 3، انا ولد، میں لڑکا ہوں۔ انت ولد، آپ لڑکا ہیں۔ انا کبیر، میں بڑا ہوں۔ انت صغیر، آپ چھوٹا ہیں۔ هل انت صغیر، کیا آپ چھوٹا ہیں؟ نعم انا صغیر، ہاں میں چھوٹا ہوں۔ هل انت صغیر، کیا آپ چھوٹے ہیں؟ لا انا کبیر لا صغیر، نہیں میں بڑا ہوں چھوٹا نہیں ہوں۔ هل انت کبیر، کیا آپ بڑے ہیں؟ لا انا صغیر لا کبیر، نہیں میں چھوٹا ہوں بڑا نہیں ہوں۔ هل هذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ نعم هذا کتاب، ہاں یہ کتاب ہے۔ هل ذلك فارسی، کیا وہ فارسی ہے؟ لا ذلك عربی لا فارسی، نہیں وہ عربی ہے فارسی نہیں ہے۔ اس سبق میں 4 طرح کے جملے استعمال کیے گئے۔ انا ولد، سمپل جملہ۔ هل انت صغیر، سوالیہ جملہ، اور 2 طرح سے جواب دیا گیا، نعم انا صغیر، لا انا کبیر لا صغیر۔ تھوڑی سی وضاحت سمجھتے ہیں۔ انا اور انت یہ دونوں ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ انا واحد متکلم، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک مذکر بھی اپنے بارے میں خبر دے سکتا ہے، انا طالب، میں طالب علم ہوں۔ انا تلمیذ، میں طالب علم ہوں۔ انا معلم، میں استاذ ہوں۔ انا مہندس، میں انجینئر ہوں۔ انا لاعب، میں کھلاڑی ہوں۔ اسی طریقے سے ایک مؤنث بھی اپنے بارے میں خبر دے سکتی ہے، انا لاعبۃ، میں کھلاڑی ہوں۔ انا کبیرۃ، میں بڑی ہوں۔ انا صغیرۃ، میں چھوٹی ہوں۔ انا معلمۃ، میں استانی ہوں۔ انت صرف واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال کیا جائے گا، یعنی صرف آپ مذکر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ انت ولد، آپ لڑکا ہیں۔ انت طالب، آپ طالب علم ہیں۔ انت رجل، آپ آدمی ہیں۔ انت تلمیذ، آپ طالب علم ہیں۔ انت مہندس، آپ انجینئر ہیں۔ انت حداد، آپ لوہار ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا، هل انت صغیر، یہ سوالیہ جملہ ہے۔ سوالیہ جملہ بنانے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جملے کے اوپر ہل ایڈ کر دیجئے، ہل بڑھا دیجئے، ہل کا اضافہ کر دیجئے، خود بخود جملہ بن جائے گا۔ انت صغیر، کیا آپ چھوٹے ہیں، اس پر ہل بڑھا دیجئے، هل انت صغیر، کیا آپ چھوٹے ہیں۔ میں لڑکا ہوں، اس پر ہل بڑھا دیجئے، هل انا ولد، کیا میں لڑکا ہوں۔ آپ لڑکا ہیں، ہل بڑھا دیجئے، هل انت ولد، کیا آپ لڑکا ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی جملے ہیں، آپ پہلے جملے بنا لیجئے، پھر اس کے اوپر ہل کو ایڈ کر دیجئے، خود بخود وہ سوالیہ جملہ بن جائے گا۔ سوال کا جواب دینے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ آپ اس سوال کا جواب ہاں میں دیں، اور دوسرا طریقہ ہے کہ سوال کا جواب آپ نہ میں دیں۔ جب ہاں میں جواب دینا آپ کو، تو صرف نام بڑھا دیجئے اور جواب آپ دے سکتے ہیں، هل انت صغیر، کیا آپ چھوٹے ہیں۔ آپ کو نعم میں جواب دینا، ہاں میں چھوٹا ہوں، نعم انا صغیر۔ هل انت کبیر، نعم انا کبیر۔ هل انت طالب، نعم انا طالب۔ هل انت معلم، نعم انا معلم۔ هل انت لاعب، نعم انا لاعب۔ یہ سمپل۔ اگر آپ نفی میں جواب دینا چاہتے ہیں تو نفی میں جواب دینے کا طریقہ، هل انت صغیر، لا انا کبیر لا صغیر، یعنی جو چیز آپ ہیں پہلے وہ بڑھائیں، پھر اس کے بعد جو سوال میں کیا گیا تھا اس سوال کا انکار کر دیں۔ جیسے هل انت صغیر، آپ کو جواب دینا ہے کہ میں چھوٹا نہیں ہوں بڑا ہوں، تو پہلے آپ لا لائیں، لا انا کبیر، نہیں میں بڑا ہوں چھوٹا نہیں ہوں۔ مثال کے طور پر، کیا آپ طالب علم ہیں، آپ کو جواب دینا کہ نہیں میں استاذ ہوں طالب علم نہیں ہوں۔ هل انت طالب، لا انا استاذ لا طالب، کیا آپ کھلاڑی ہیں، اب جواب دیجئے کہ میں کھلاڑی نہیں ہوں محنتی ہوں۔ هل انت لاعب، لا انا مجتہد لا لاعب۔ تو لا جس چیز کے بارے میں آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں یہ ہوں، پہلے لا کے بعد اس کو شامل کیجئے، اور جس چیز کا انکار کرنا ہے دوسرے لا کے بعد آپ اس کو لائیے۔ دوسرا طریقہ نفی میں جواب دینے کا یہ ہے کہ آپ لا کے بعد ڈبل لا لانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی لا سے آپ کام چلائیے۔ مثال کے طور پر وہ سوال کرتا ہے، هل انت لاعب، اب جواب دیجئے لا انا لاعب، میں کھلاڑی نہیں ہوں۔ پھر اس وقت آپ کو اپنے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں۔ تو جواب نفی میں جواب دینے کے 2 طریقے، ایک طریقہ تو یہ کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں، اس وقت آپ لا کو ڈبل لا لائے گا، یعنی 2 مرتبہ آپ لا استعمال کریں گے۔ هل انت کبیر، لا انا کبیر لا صغیر، جیسا کہ کتاب میں مذکور ہے۔
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ لا لائیں اور صرف اس کے سوال کا انکار کر دیں کہ میں وہ نہیں ہوں. هل انت طالب؟ لا انا طالب. ترجمہ کرو، یہ دین ہے، ھذا دین، کیا وہ اسلام ہے؟ حل ذالک اسلام، میں بتایا تھا کہ صرف حل کو بڑھانا ہے پورے جملے کے اوپر، وہ اسلام ہے. ذالک اسلام، اس پر حل کو ایڈ کر دیجیے، حل ذالک اسلام، ہاں وہ اسلام ہے. نعم ذالک اسلام، یہ قرآن ہے. ھذا قرآن، کیا وہ عربی ہے؟ وہ عربی ہے. یہ ایک جملہ ہے، اس کے اوپر آپ کو حل بڑھانا ہے. حل ذالک عربی، ہاں وہ عربی ہے. نعم ذالک عربی، یہ کتاب ہے. ھذا کتاب، کیا وہ فارسی ہے؟ حل ذالک فارسی، نہیں وہ عربی ہے. لا ذالک عربی، لا ذالک عربی، نہیں وہ عربی ہے. یہ کیا ہے؟ ما ھذا، وہ کیا ہے. ما ذالک، میں کون ہوں. من انا، سوالیہ جتنے بھی ورڈ ہیں، ما، من، اس کے علاوہ کوئی دوسرے ورڈ جو سوال جس سے کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ شروع میں ہی آئے گا. من انا، میں کون ہوں. من انت، تو کون ہے. من ھذا، یہ کون ہے. کیا تو مسلم ہے؟ آپ کو پہلے بنانا ہے تو مسلم ہے. انت مسلم، اب اس کو اوپر حل کو بڑھا دینا. حل انت مسلم، کیا آپ مسلم ہیں. نعم انا مسلم، نعم انا مسلم. ممکن ہے کہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی شامل کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.